السلام علیکم، میں ہوں نسرین شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیب. آزاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال لے کر حاضر ہوئی ہوں. آزاد کشمیر کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں. 2 روز سے جو قبل حالات تھے اس سے زیادہ آج 1 اکتوبر اور آج زیادہ حالات آزاد کشمیر میں کشیدہ رہے. پورے آزاد کشمیر سے جو شہری ہیں وہ مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں اور ان کو فورسز جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے. مظفر آباد کی آج بات کریں تو 1 اکتوبر کو مظفر آباد میں حالات انتہائی کشیدہ رہے. فورسز سڑکوں پر موجود رہی اور فورسز نے سب سے زیادہ شیلنگ جو ہے وہ آج مظفر آباد میں کی گئی اور جو ہے وہ فائرنگ بھی فورسز کی جانب سے کی گئی، جس کی وجہ سے 3 شہادتیں آج مظفر آباد میں ہوئی ہیں. ایک بچہ جو آج مظفر آباد میں شہید ہوا اس کی عمر 13 سال تھی. باقی 2 جو افراد وہاں شہید ہوئے. جو زخمیوں کی بات کی جائے تو زخمی بہت زیادہ ہیں. اور مظفر آباد کی جو اور دیگر صورتحال پہ بات کریں تو عوام نے آج پتھراؤ جو ہے وہ بہت زیادہ کیا. عوام میں بہت زیادہ غصہ تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ عوام باہر نکلی ہوئی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہاں پتھراؤ بھی کیا. پولیس کی طرف سے شیلنگ کی گئی، پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں 3 شہادتیں آج مظفر آباد میں ہوئی ہیں. زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. شوکت نواز میر ایک ڈیڈ باڈی لے کر جو ہے وہ سڑک پر آج ایکشن کمیٹی کے کارکنان کے ہمراہ بیٹھے رہے. مظفر آباد کی یہ صورتحال ہوئی اور مظفر آباد میں ایک اہم خبر یہ تھی آج جو صورتحال مظفر آباد میں دیکھی گئی کہ نیلم پل والی طرف جو ہے وہ جہاں فورسز تھی اور فورسز شیلنگ کر رہی تھی، فائرنگ کر رہی تھی اور ایک وقت مظفر آباد میں ایسا آیا کہ چاروں طرف سے عوام نے جو ہے وہ پولیس کو گھیر لی اور پولیس کی مدد کے لیے جو ہے وہ ایک نفری جو ہے ایس ایس پی آفس سے گئی اور انہوں نے جا کے اس پولیس کو وہاں سے سیف کر کے وہاں سے نکالا. آج مظفر آباد کی جو اور اہم خبر آپ سے جو وہ میں شیئر کروں تو ممکنہ طور پر جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، جو مظفر آباد کے حالات ہیں، تو جو ادارے ہیں جو وہاں ذمہ داران ہیں وہ ایمرجنسی نافذ کرنے پر جو ہے وہ غور کر رہے ہیں. ممکنہ طور پر آج رات کو جو ہے امکانات ہیں کہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق اور جو وفاقی وزیر ہیں فضل چودھری، انہوں نے ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایکشن کمیٹی کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی. انہوں نے کہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو پہلے مذاکرات ہوئے اس میں 90% مطالبات جو ہے وہ مان لیے گئے تھے. 2 مطالبے جو تھے ان پر جو ہے وہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا کیونکہ وہ آئینی ترمیم سے متعلقہ تھے. وزیر اعظم انوار الحق نے آج آزاد کشمیر کی صورتحال پہ یہ بھی بتایا انہوں نے کہ 100 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہیں، 3 شہید ہوئے ہیں اور 8 جو ہے ان کی صورتحال تشویشناک ہے. جتنی پریس کانفرنس وزیر اعظم انوار الحق صاحب کی میں نے سنی ہے اس میں انہوں نے کہیں بھی عام شہری کی بات نہیں کی کہ وہاں پہ عوام بھی جو ہے وہ جان کی بازی ہاری ہے، عوام کی اتنی تعداد جو ہے وہ زخمی، اس میں انوار الحق صاحب نے بات نہیں کی. انوار الحق صاحب نے جہاں عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دی وہاں انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ جو ساری صورتحال ہے، یہ جو احتجاج پرامن نہیں رہا یہ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے پرامن نہیں رہا. تو ایک طرف آپ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ دھمکی بھی لگاتے ہیں. یہ صورتحال ان کی پریس کانفرنس کی رہی. اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کی انٹرنیٹ چونکہ بالکل آزاد کشمیر میں مکمل طور پر بند ہے، ہمیں بھی آج انٹرنیٹ کے لیے جو ہے وہ مسائل ہوں اور ہمیں مظفر آباد سے 4 گھنٹے سفر کر کے ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پہ بھی بہت مشکل سے ہمیں نیٹ جو ہے وہ میسر آئے اور ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کی صورتحال یہ. اور ایک اہم خبر بھی آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ آزاد کشمیر کی جو پولیس فورس ہے انہوں نے آج ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلاتے. جو صورتحال رہی آج مظفر آباد کی تو وہاں پولیس نے انکار کیا کہ ہم اپنے لوگوں پر جو ہے وہ گولیاں نہیں چلاتے اور اس وجہ سے جو اسلام آباد سے آئی پولیس ہے ان کی آزاد کشمیر پولیس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. ایمرجنسی پہ ہم بات کر رہے تھے. ممکنہ طور پر غور کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. حالات کشیدہ ہیں، اموات زیادہ ہو گئی ہیں، افراد زیادہ زخمی ہیں. جو لانگ مارچ اگر وہ پورا کراؤڈ جو آ رہا ہے جس جذبے کے ساتھ وہ کراؤڈ آ رہا ہے اگر وہ مظفر آباد پہنچ آیا تو مظفر آباد میں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ایک بڑے تصادم کا وہاں خدشہ ہے. اس لیے ایمرجنسی کی طرف غور بھی کیا جا رہا ہے اور ممکنہ امکانات ہیں کہ رات کو 12 بجے وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. آزاد کشمیر کی، مظفر آباد کی، دن بھر کی یہ جو ہے وہ تازہ ترین رہی. باقی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے.